والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقان محترم، خلافت آدم اور تخلیق انسان، یہ دو موضوعات ہیں. آدم کا خلیفہ بنایا جانا اور انسان کا پیدا ہونا. تو ان دروس کا جو پہلی سٹیج ہے خلافت آدم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس کی جو نیکسٹ سٹیج ہوگی اس میں ہم تخلیق انسان قرآن کے آئینے میں یہ لیں گے. تو ہم آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ یہاں سے شروع ہوئے تھے. تو پچھلے درس میں ایک تو ہم نے بحث کی تھی کہ آدم سے مراد انڈیویجول فرد آدم ہے یا مراد نوع آدم ہے، یعنی ابنائے آدم، یعنی مین کائنڈ. اس سوال کو حل کیا تھا قرآنی آیات کی روح سے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن میں آدم کا اطلاق نوع آدم یعنی مین کائنڈ کے حوالے سے ہوا ہے. دوسرا مسئلہ تھا قول کا، اذ قال ربک للملائکہ. تو اس میں دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سٹیج پر کائناتی قوتوں یعنی ملائکہ سے کوئی مشورہ کیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی یہ کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، انسیڈنٹ ہیپننگ، یا یہ ایک تمثیل ہے، ایک سچویشن، صورت احوال اس کے بیان کے لیے. تو یہ جو دوسری صورت ہے کہ یہ ایک حقیقت کا بیان ہے تمثیلی انداز میں. تو اس حوالے سے ہم نے سورہ الکہف میں دیکھا تھا کہ قرآن حکیم نے دیوار، جدار جسے قرآن کہتا ہے، اس کے لیے ارادے کا لفظ تھا کہ دیوار جو تھی وہ ارادہ کر رہی تھی. اور بستیوں کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بستیاں ظلم کرتی ہیں، پھر بستیوں کو ہلاک کیا جاتا ہے. تو بستیوں کی ہلاکت دراصل کن کی ہلاکت ہے؟ بستیوں والوں کی. اور برائی کا ارتکاب بستیاں نہیں کرتی، بستیاں والے کرتے ہیں، اہل قرآ، بستیوں والے. اور اسی طرح ہم نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 اور 10 میں زمین اور آسمان ان دونوں کے لیے قول کا لفظ دیکھا تھا. مثلا یہ جو حامیم سجدہ 41ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 اور 10، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 571 صفحہ ہوگا آپ کے پاس، 571 صفحہ آیت نمبر 9 اور 10، یہ خاص طور پر یہ جو 12 آیت ہے، 11-12، ہاں 41-11، ثم استوى الى السماء، 571 صفحہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے، ثم استوى متوجہ ہوئے الى السماء آسمانوں کی جانب. اور اس وقت آسمان کیا تھے؟ وَهِيَ دخان، نیوبلا، گیسز. یہ صرف گیسز کا ایک یعنی ماحول تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ان گیسز کو جو آگے چل کر آسمان بننے والے تھے اور زمین، اس سے کہا ائتیا طوعا او کرہا، بتاؤ تم کہ تم اللہ کے حضور میں فرما برداری کے ساتھ آؤ گے یا نافرمانی کے ساتھ. قالتا اتینا طائعین، قالتا، آسمان نے بھی کہا، زمین نے بھی کہا. اب یہاں قول کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ زمین کے لیے، آسمان کے لیے. تو ہم جو قول کا معنی عام طور پر کرتے کہنا،
اور جب کہنا ہوگا تو لازم بات ہے ذہن میں آئے گا بھی پھر کوئی الفاظ ہوں گے، الفاظ کے بغیر قول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہاں پر قالتا کس کے لیے آیا؟ زمین اور آسمان دونوں کے لیے۔ ہاں، یہ ابھی اس کا پھر جو ہے نا قرآن کا تصور کائنات، اس میں پھر سما پر، عرض پر، ان کی پیدائش پر، یہ تین اساسی تصورات ہیں: تصور کائنات، تصور حیات، تصور انسان، اور ان سے اوپر تصور الوہیت، یعنی قرآنک کنسیپٹ آف گاڈ ہوڈ، قرآنک کنسیپٹ آف گاڈ ہوڈ، کہ اللہ کا تصور کیا ہے، حیات کا تصور کیا ہے، انسان کا تصور کیا ہے، اور پھر پوری یونیورس جو ہے اس کا تصور کیا ہے، کیونکہ انہی تصورات سے آگے تمام مفاہیم تبدیل ہوں گے۔ یعنی جو تصور آپ کا الوہیت کا ہوگا، انسان کا ہوگا، زندگی کا ہوگا، کائنات کا ہوگا، آگے پورے یعنی دنیایں تبدیل ہو جائیں گی ان تصورات کو ڈٹرمن کر لینے کے بعد۔ تو یہ جو اس وقت ہمارے سامنے حوالہ زیر بحث ہے 41-11 کا، یہاں پر قالتا، زمین اور آسمان دونوں کے لیے قول کا لفظ، اور آگے ایک اور لفظ ہے آتینا طائعین، ہم آئے ہیں اس حال میں کہ ہم کیا کریں گے؟ طائعین، اطاعت کرتے ہوئے، اپنی اختیار و ارادہ سے فرما برداری کا رویہ ہم اختیار کریں گے، نافرمانی کا نہیں۔ تو خیر، آج کا درس ہمارا جو ہے وہ ذرا آگے چلتا ہے سورہ البقرہ میں، اور وہ یہاں سے آتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جاعل فی الارض خلیفہ، اور درمیان میں ایک لفظ ہے ملائکہ۔ تو ملائکہ کا قرآنی تصور یہ ایک مستقل درس ہوگا جس میں ہم قرآن کا تصور ملائکہ کیا ہے، لیکن اس وقت ہم اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہاں دو بنیادی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ خلافت کہاں تھی؟ زمین پر، جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں کہاں؟ زمین میں، کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ تو خلافت کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ زمین کے ساتھ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں رکھا تو وہ جنت آسمانوں میں نہیں ہوگی، کیونکہ خلافت کا تعلق الارض، فی الارض خلیفہ، خلافت کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، یعنی خلافت آدم کا جو ڈومین ہے وہ الارض ہے، الارض پر خلافت ہے، فی الارض خلیفہ، زمین میں خلافت ہے۔ نمبر دو، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ خلافت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ عام تصور کیا ہے کہ انسان خلیفہ ہے کس کا؟ اللہ کا۔ انسان خلیفہ ہے کس کا؟ اللہ کا۔ انسان کو خلیفۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا خلیفہ۔ لیکن یہ تصور باطل ہے، کیونکہ خلیفہ کس کا ہوتا ہے؟ یعنی کل تک مثلا ہمارا جو برصغیر پاک و ہند تھا یہ کن کے ماتحت تھا؟ برطانیہ تھا، اور برطانیہ میں ملکہ کا وائس رائے ہوتا تھا انڈیا میں، اپنے مقبوضات میں وہ اپنا وائس رائے بھیجتی تھی۔ کیوں وائس رائے بھیجتی تھی؟ اس لیے کہ وہ براہ راست اپنے مقبوضات کا نظام نہیں چلا سکتی، وہ عاجز ہے، وہ ناتواں ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہے اومنی پریزنٹ، ایسی ذات جو ہر جگہ خود موجود ہے، جو ذات حاضر ہے، ناظر ہے، ہاں جی، اپنی مخلوق کے تمام افعال و اعمال کا براہ راست جائزہ لے رہی ہے، تو اس کو اپنا نائب بمانا وائس رائے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی وائس رائے یا نائب وہاں ہوتا ہے جہاں پر اصل جو ہے وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ اصل فرائض انجام نہیں دے سکتا وہ اپنا نائب مقرر کر لیتا ہے۔ تو جہاں ذات الہ
اپنے فرائض کو از خود انجام دینے پر قادر ہے تو وہاں درمیان میں اس معنی میں نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، نائب وہی ہوتا ہے جو منوب جس کی وہ نیابت کرے اس کی صفات کا کامل نمائندہ، یعنی ملکہ میں اور وائسرائے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی 2 آنکھوں والی، وہ بھی 2 آنکھوں والی، عقل، شرف، عقل، فہم، بصیرت، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ بائی پیدائش، بائی برتھ، یعنی شاہی خاندان میں پیدا ہو گئی تو ملکہ بن گئی، اور وہ عام انسان پیدا ہوا تو وہ شاہی خاندان میں پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ وائسرائے بنا۔ تو دونوں کی نیچر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے کریکٹرسٹکس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے اوصاف اور کمالات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف کیا ہے؟ کیمیت کا، کم یا زیادہ، یا موقع کا، کہ ایک کو اچھا موقع ملا دوسرے کو وہ موقع نہ ملا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نوع آدم کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا، قرآن پورے میں کہیں نہیں آیا کہ آدم میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، یعنی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل فی الارض خلیفتی نہیں کہا، جاعل فی الارض خلیفتی نہیں کہا کہ اے آدم میں اے ملائکہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ اللہ کا نہیں ہے۔ دراصل خلافہ کس کو کہتے ہیں؟ خلف یخلف خلفا و خلوفا با اقتدار، با اختیار، صاحب اختیار اور ارادہ۔ خلافت کا معنی ہے صاحب اختیار اور ارادہ، اور بعد میں آنے والا۔ تو آدم دراصل ماقبل مخلوقات کا خلیفہ ہے، یعنی نوع آدم سے پہلے جو مخلوقات تھیں پے بپے ارتقائی مراحل سے گزرتی گئیں، تو ان کی فائنل سٹیج جب آدم آیا تو آدم بعد میں آنے کی وجہ سے خلیفہ کہلایا، اور دوسرا اس معنی میں خلیفہ ہے کہ وہ ماقبل مخلوقات سے زیادہ اختیار و ارادے کا مالک۔ اختیار و ارادہ کائنات میں یا اللہ کے پاس ہے اور یا آدم کے پاس ہے، ملائکہ کے پاس بھی اپنا اختیار و ارادہ نہیں ہے۔ اور دراصل صاحب اختیار و ارادہ ہونا ہی قرآن کی اصطلاح میں خلافت ہے، اور یہی کیا ہے؟ اس میں ہے نفس۔ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے نفس، نون فے سین، نفس، نفس یا ذات، پرسنالٹی، ذات، پرسنالٹی یا اللہ کے پاس ہے اور اس کے بعد انسان کے پاس ہے۔ انسان کے پاس عطا ہے اللہ کی، اور اللہ کے پاس اصل ہے۔ ذات صرف 2 ہیں، ذات الہ اور ذات انسان۔ ذات الہ اصل ہے اور ذات انسان باروڈ ہے، عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ اور انسان کے ما سوا کائنات میں کسی گوشے پر نفس یا ذات نہیں ہے۔ تو یہ خلافت جو ہے اس کا معنی ہے بعد میں آنے والا اور صاحب اختیار اور ارادہ۔ اس ضمن میں ایک مقام ہے جس کا یعنی غلط ترجمہ کر کے یہ بات کی گئی ہے، تو یہ ہم کون؟ اچھا آنے دیں۔ تو یہ سورہ سواد 544 صفحے پر ہے۔ آیت نمبر 26، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، 544 صفحہ، آیت نمبر 26 ہے۔ یا داؤد، اے جناب داؤد، انا جعلناک خلیفتاً، بلا شبہ ہم نے آپ کو بنایا ہے خلیفہ زمین میں۔ اب یہاں بھی اللہ پاک یوں نہیں فرماتے یا داؤد انا جعلناک خلیفتی فی الارض۔ خلیفہ کیا ہے؟ یہ ہوئی ہے جس طرح جاعلون فی الارض خلیفہ،
جس طرح جاعل فی الارض خلیفہ، اسی طرح داؤد کے بارے میں جعلنا کا خلیفہ، کہ ہم آپ کو زمین میں خلیفہ قرار دیتے، یعنی میری مادہ کہ خلیفتین کا اپنا خلیفہ، اسی طرح جس طرح جاعل فی الارض خلیفہ آدم کے لیے، اسی طرح خلیفۃ فی الارض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس طرح خلیفہ قرار دیا، اپنا خلیفہ قرار نہیں دیا، اسی طرح یہ بھی خلیفتم فی الارض ہے، خلیفتی فی الارض نہیں۔ اور آگے خلیفے کے حوالے سے فرمایا فاحکم بین الناس بالحق۔ خلافت کیا ہے؟ فرمایا کہ فاحکم بین الناس بالحق، کہ فیصلہ کر، فاحکم بین الناس یعنی فیصلہ کر، فیصلہ کر تو داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور خلیفے کے حوالے سے فرمایا فاحکم بین الناس بالحق۔ خلافت یہ ہے کہ لوگوں کے مابین اللہ تعالیٰ کے حق کے مطابق فیصلے کیے جائیں، یعنی اکثریت اقلیت معیار نہیں ہے، سواد اعظم معیار نہیں ہے۔ خلافت حقیقی یہ ہے کہ الحق، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ حق جو ہے، عطا کردہ حق جو ہے، اسے فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، حق کے نافذ کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ خواہشات نفس، خواہشات نفس، نفس کچھ چاہتا ہے، من چاہی کرنا، تو من چاہت جو ہے نا کہ میں تو وہ کروں گا جو میں چاہوں گا، میرا باپ چاہے گا، میرا خاندان چاہے گا، میرا قبیلہ چاہے گا، میرا فرقہ چاہے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، فیصلہ تو نے کرنا ہے جو حق کا تقاضا ہو، اور اگر تو کہے گا نہیں میں تو وہ کروں گا جو ہمارا فرقہ، گروہ، جتھا، امام چاہتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو خواہش نفس پر چلے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ کے راستے سے تو ہٹ جائے گا۔ فَيُضِلَّكَ، پس دور لے جائے گا تجھے یہ طرز عمل، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اور اس ضمن میں جو روکتا ہے اللہ کے راستے پر چلنے سے وہ کیا ہے؟ اس میں ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں، سورہ القمر، القمر 54 سورہ، آیت نمبر 23۔ چھ سو 34 صفحہ ہے، پہلی سطر، کذبت ثمود بالنذر، تکذیب کی، جھٹلایا کس نے؟ سمودیوں نے، قوم سمود نے۔ کیا جھٹلایا؟ بالنذر، وارننگ، تنبیہات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل و پہم جو تنبیہ تھی، وارننگز تھی، ان کا انہوں نے انکار کیا۔ کس طرح انکار کیا؟ فَقَالُوا، کہا انہوں نے، أَبَشَرٌ مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، کہا انہوں نے کیا بھلا ایک اکیلا انسان، کیا بھلا ایک اکیلا انسان ہم اس کی اتباع شروع کر دیں؟ یعنی کیا رکاوٹ ہے کہ ایک طرف اکیلا انسان ہے جو حق بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف
جتھا، جماعت، سواد اعظم۔ تو قوم سمود نے کہا عجیب بات ہے کہ جتھے کو، جماعت کو، سواد اعظم کو چھوڑ دیا جائے اور ایک اکیلے آدمی کی بات مانی جائے۔ یہ ہے قوموں کی گمراہ ہونے کی نفسیات۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کہاں ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ حق کو تب ہم مانیں گے کہ حق کو پیش کرنے والی جماعت بڑی ہے۔ یعنی بڑا ہے اللہ، اور بڑا کیا ہے؟ اس کا کلام۔ بڑائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور بڑائی کس کے لیے؟ اس کے کلام کے لیے۔ تو اللہ کو بڑا ماننا، اس کے کلام کو بڑا ماننا، یہ ایمان ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ اور اس بات کو بڑا سمجھنا کہ بڑا وہ ہے جس کے پاس جتھا بڑا ہے، جماعت بڑی ہے، وسائل زیادہ ہیں۔ یہ قوم سمود کا طرز عمل تھا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم حق کو تو تب مانیں گے جب حق کو پیش کرنے والی کیا ہو؟ جماعت ہو۔ اور اگر حق کو پیش کرنے والا فرد واحد ہے، بشرن، انسان، واحدن، اکیلا، تنہا، ہم کیوں مانیں؟ اور آگے دیکھیے کہتے تھے انا اذ اللہ فی ضلال، ایسا ہم کریں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی قوم سمود بھی اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتی تھی، وہ جناب صالح کو گمراہ کہتے تھے۔ یعنی جناب صالح نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، لیکن تھے اکیلے، کوئی ان کے ساتھ مؤید اور مصدق نہیں تھا۔ تو قوم سمود نے کہا نہیں بھائی، ایسی بات نہ کرو۔ حق تبھی ہو سکتا ہے کہ حق کو پیش کرنے والا جتھے والا، جماعت والا ہو۔ اگر ایسا نہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں کہ اگر ہم ایسا کریں تو کیا ہو جائیں گے؟ ضلال، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز کیا کہی؟ وَسُعُرْ، سعور، سعیر ہے نا، سعیر جہنم کے بارے میں۔ تو عام طور پر سعیر جو جہنم ہے، وہ جہنم عام طور پر سعیر کا معنی کرتے ہیں آگ کے شعلے۔ تو یہاں شعور کیا کہا؟ دیوانگی۔ دیوانگی، یہ تو بھئی دیوانگی ہے، یہ تو دیوانہ پن ہے کہ ہم حق کو اس لیے مان لیں کہ وہ پیش کرنے والا اکیلا انسان ہے۔ یہ تو دیوانگی ہے۔ حق کو مانو، دیکھو جتھا اور جماعت ہے ساتھ یا نہیں۔ اگلی رکاوٹ کیا تھی قوم سمود کی؟ اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اکیلے انسان پر جس کا کوئی معاشرے میں مقام نہیں ہے، اس پر اللہ کا ذکر نازل ہو جائے اور ہمارے اکابر، مشائخ اور سردار اس سے محروم رہیں۔ یہ ہے پیش کرنے والے کا سٹیٹس کو، منصب۔ یعنی اگر پیش کرنے والا کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، اس کے پاس بڑے وسائل نہیں ہیں، وہ وجیح نہیں ہے، وجاہت نہیں ہے معاشرے میں، آرڈنری مین، تو اگر آرڈنری مین حق لے کر آ جائے تو کہتے نہیں صاحب، اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کیا ہمارے مشائخ اور اکابر کو چھوڑتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے اس پر حق نازل ہو گیا؟ کیسے؟ آگے کیا کہتے تھے؟ بل ہوا کذاب عاشر، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور عاشر کیا ہے؟ آکڑ باز۔ یہ تو یار اپنی بڑائی چاہتا ہے، یہ اپنی بڑائی کا ہمارے اوپر رعب قائم کرنا چاہتا ہے، سب سے اپنے آپ کو امتیازی پوزیشن میں لانا چاہتا ہے، وی آئی پی بننا چاہتا ہے۔ یعنی گمراہی کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ کہ حق کو اس لیے نہ مانا جائے کہ اس کو پیش کرنے والی جماعت نہیں ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ حق کو پیش کرنے والے کو یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، یہ دیکھا جائے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ پوزیشن اگر برتر ہے تو مان لیں گے، اگر فروتر پوزیشن کا تو نہیں مانیں گے۔ حق پیش کرنے والی جماعت ہے، بہت بڑا جتھا ہے تو مان لیں گے،
اگر اکیلا انسان پیش کرے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ کیا ہے؟ قوم سمود، یہ قوم ہلاک ہونے والی قوموں کا یہ طرز عمل تھا۔ اس ضمن میں جو ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ، یعنی اس راستے پر جس راستے پر چلنے سے آپ کے انعامات عطا ہوتے ہیں۔ اور انعام یافتہ جماعت وہ ہوتی ہے جو نہ اللہ کے غضب میں آتی ہے اور نہ اللہ کا راستہ چھوڑتی ہے۔ یہ جو اللہ کے غضب میں آنے والے ہیں، ہلاکت، ناراضگی، غصہ، یہ کون ہوتے ہیں؟ خلافت، اللہ کے احکام پر چلنا، اللہ کے حق کو قبول کر لینا، خواہ پیش کرنے والا فرد واحد ہو یا جماعت۔ اور اگر حق کو اس حوالے سے پیش نہ کیا جائے، مانا نہ جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس کا نقشہ دیکھیں، سورہ الاعراف 7ویں سورہ، اور اس وقت دیکھیں کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں کہ اللہ ہم غضب والوں سے بچیں، اور سر سے پاؤں تک ہم غضب میں خود ڈوبے ہوئے۔ وہ قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ سورہ الاعراف 192 صفحہ، پہلی سطر۔ یہ 71 آیت ہوگی میرا خیال ہے۔ ہاں، یہ سارا المیہ آج آپ کا اور میرا امت کا یہی مقام ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یہ بھی جناب صالح علیہ السلام ہے۔ ماقبل ذکر ہے ہود علیہ السلام، تو ہود علیہ السلام کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، قال، کہا جناب ہود علیہ السلام نے، کیا کہا؟ قد واقع علیکم، وقوع پذیر، واقع علی مسلط ہو جا، مسلط ہو چکا ہے آج تمہارے اوپر تمہارے رب کے قانون کی روح سے کیا؟ رجس و غضب۔ رجس کہتے ہیں غلاظت، پلیدگی، ناپاکی۔ اللہ کی نظر میں تم بحیثیت مجموعی ناپاک ہو، ناپاکی، غلاظت، گندگی تمہارے اوپر مسلط ہو گئی۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ وغضب، اور تمہارے اوپر غضب مسلط ہو گیا، مغضوب ہو گئے ہو تم۔ مغضوب کون ہوتے ہیں رفقا محترم؟ یہ ہے پہچان اگلی الفاظ الہی میں جو آ رہی، کیا؟ اتجادلوننی فی اسماء، یہ ہے غضب۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم لڑ رہے ہو آج میرے ساتھ کچھ ناموں میں؟ کچھ نام ہیں، نام، فلاں امام، فلاں اس کی تصنیف، فلاں فرقہ، فلاں اس کی پہچان، کیا ہے؟ نام ہے۔ لڑ رہے ہو تم میرے ساتھ کس میں؟ ناموں میں۔ یہ اہل سنت، یہ اہل تشیع، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ کیا ہیں؟ نام ہے۔ یہ اللہ کے عطا کردہ نام ہے، کسی نبی کے عطا کردہ ہے، محمد رسول اللہ کے عطا کردہ ہے، نام ہے جس پہ لڑائی ہو رہی۔ نام کیسے رفقا محترم؟ سمیتموہا انتم، یہ نام تمہارے ہی تو رکھے ہوئے ہیں۔ ان ناموں کو کس نے گھڑا ہے؟ تم نے گھڑا ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت، فلاں اہل تشیع، ہم بریلوی اور وہ دیوبندی، ہم فلان اور وہ، یہ نام کون رکھ رہا ہے؟ سمیتموہا انتم، یہ نام ہے کہ جن کو گھڑا یا رکھا خود تم نے۔ اور ذرا پیچھے چلو تو فرمایا وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، اسلاف نے، یعنی یہ نام کچھ تو تمہارے اپنے ہی گھڑے ہوئے ہیں۔
جو اس دور میں تم نے گھڑے ہیں، اور کچھ پیچھے چلو تو یہ تمہارے باپ دادا تھے، اسلاف تھے تمہارے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی اتھارٹی نازل نہیں کی۔ منزل من اللہ، سند اتھارٹی تمہارے پاس نہیں ہے تو پیش کرو۔ یعنی پورے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، اہل سنت کا نام دیا ہو؟ اللہ کا کلام تو ایک طرف رہا، رسول اللہ کی احادیث ہی میں دکھا دو۔ حتیٰ کہ ہم نے مدینہ منورہ میں سب سے بڑے جس وقت عالم ہیں الجزائری، عبد القادر الجزائری، ان سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، حدیث ہی میں دکھا دو کہ رسول اللہ نے اپنی امت کو کہا ہو کہ واجب ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہو۔ یعنی حل تسمیتکم وردہ فی الحدیث، کہ کیا یہ تمہارا نام حدیث میں آیا؟ قرآن کو تو چھوڑو۔ تو آخر کا لمبی بحث کے بعد کہتا ہے اقر واعترف، ہاں میں اعتراف کرتا ہوں ان هذه التسمیۃ لم ترد فی الحدیث، کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ یہ نام حدیث میں نہیں آیا۔ تو میں نے کہا تم کیسے اہل حدیث ہو کہ تمہارا نام تو حدیث میں بھی نہیں آیا؟ یعنی قرآن تو چھوڑو، جس حدیث پر تم صبح و شام اپنا زور دیتے ہو اس میں تمہارا نام نہیں ہے، امت کا نام نہیں ہے، تو نام تم نے کہاں سے لے لیا؟ تو یہ ہے رفقا محترم قرآن، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ تعالی نے ان ناموں کے بارے میں من سلطان، اتھارٹی۔ اور سلطان کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ ان عندکم، کیا ہے تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی سلطان؟ منوانا میرا کام نہیں ہے، میں نے تمہیں پہنچا دیا، اب رہا مسئلہ نتیجہ تو تم بھی آگے بڑھ رہے ہو، میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں، دونوں کی پیشی ہے، تمہاری بھی میری بھی۔ تو رب کے حضور میں تم نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، کتنا باقی ہے؟ کتنا؟ یعنی رفتہ ہم 50 سے تو اوپر جا رہے ہیں، 50-60 تو دیکھ لیا ہم نے، 70 کو بھی پہنچ گئے، مزید کتنا ہے؟ 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال، 25 اور ہے کیا؟ یعنی کل اس کائنات میں میرا اور آپ کا پڑاؤ جو ہے وہ ہے کیا؟ اس ابدی زندگی کے سامنے یہ پڑاؤ ہے کیا؟ اب تو میں منوانا میرا کام نہیں ہے، میں نے تمہیں پہنچا دیا، اب رہا مسئلہ نتیجہ تو تم بھی آگے بڑھ رہے ہو، میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں، دونوں کی پیشی ہے، تمہاری بھی میری بھی۔ تو رب کے حضور میں تم نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، کتنا باقی ہے؟ کتنا؟ یعنی رفقہ ہم 50 سے تو اوپر جا رہے ہیں، 50-60 تو دیکھ لیا ہم نے، 70 کو بھی پہنچ گئے، مزید کتنا ہے؟ 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال، 25 اور ہے کیا؟ یعنی کل اس کائنات میں میرا اور آپ کا پڑاؤ جو ہے وہ ہے کیا؟ اس ابدی زندگی کے سامنے یہ پڑاؤ ہے کیا؟ عبدالآباد کی زندگی جو ہے، انکاؤنٹڈ لائف، وہ یہ کیا ہے؟ 60، 70، 80، 90، 100 سال سے ہم کیا بڑھیں گے؟ اور 100 سال کو پہنچے گے تو کیا وہ عذاب ہی کی زندگی نہیں ہوگی؟ جس طرح آج ہمارا کھانے پینے کا نظام جا رہا ہے، دعا مانگتے ہیں اللہ اٹھائے، ہاں وہ وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ آخر کار ہم چاہتے کیا ہیں؟ رفقہ وقت عبدالآباد کی زندگی کو کھو رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ 10-15 سال کے صرف اپنی منچاہی کے لیے۔ تو ابد کی زندگی پانے کے لیے تو انسان اگر ہزاروں سال بھی اللہ کی رضا پر قربان کرے تو کوئی بات نہیں، تو صرف چند عارضی لمحاتی کیفیات کو پانے کے لیے ابد کی زندگی سے محروم ہونا، اس سے بڑا کوئی سودا نہیں ہے، ناکام۔
فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فرمایا ٹھیک ہے کچھ انتظار ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کر لو، وقت بتا دے گا کہ اس کا کھرا کھوٹا سامان کون لے کر آیا۔ تو خلافت یہ ہے رفقا محترم کیا کہ حکم الہی پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا جائے، کوئی کھڑا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، کوئی ساتھ آئے یا نہ آئے، تم آ جاؤ، دوسروں کو نہ دیکھو۔ ہمیشہ حق کے راستے کی رکاوٹ کیا رہی ہے؟ دوسروں کو دیکھنا، دوسرے کیا کہتے ہیں۔ دوسروں نے کسی نے رفقا محترم میرے اور آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا۔ ذرا ایک مقام دیکھیں، سورہ الانعام 6 سورہ، یہ 168 صفحہ 168۔ پہلی سطر اوپر سے نیچے چلیں۔ کچھ عذاب جن کو ہوگا نا، عذاب قیامت میں، ان قوموں کا ذکر ہے پہلی سطر میں، 168 صفحہ پہلی سطر۔ عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تمہارے لیے عذاب ہے کیوں کہ تم دنیا میں اللہ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے وہ کہتے تھے جو حق نہیں تھا۔ حق تو اللہ کا قول ہے، تو اللہ کے قول کو تم نے دین کی بنیاد نہیں بنایا، اور آگے کیا فرمایا؟ یہ 94 غالباً آیت ہے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ یعنی اگر آپ قرآن کی کوئی واضح صریح آیت پیش کریں مولوی صاحب کے سامنے، اور وہ اللہ کی آیت سے انکار کر دے، اس معنی میں تو انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کی آیت نہیں ہے، لیکن اس کی حاکمیت نہ مانے تو یہ شرک ہے۔ اس نے دراصل اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ بڑائی اللہ کے لیے، اللہ کے قول کے لیے، حق کے لیے، کلام کے لیے۔ تو کیا تمہارا جرم ہے وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تم اپنے آپ کو اللہ کی آیات کے مقابلے میں بڑا سمجھا، تمہاری یہ ہے وہ جرم اور اس کی یہ سزا ہے۔ آگے دیکھیے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، دیکھو آج آئے ہو تم ہمارے پاس کس طرح؟ فرادا، تنہ تنہا، ماں کے پیٹ سے ایک ایک کر کے پیدا ہوئے ہو نا، تو جس طرح ماں کے پیٹ سے ایک ایک کر کے اللہ نے بھیجا ہے، تو رفقائے محترم حساب کتاب کے وقت بھی اکیلے جاؤ گے، تم آؤ گے ہمارے پاس، کس طرح آؤ گے؟ فرادا، تنہا تنہا۔ اتنا بڑا حشر ہوگا، یعنی اولین و آخرین، لیکن اللہ کے حضور میں حاضری اور پیشی فرد فرد کے طور پر۔ آگے دیکھیں، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں ایک ایک کر کے پیدا کیا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ آؤ گے تو، چھوڑ چکے، وَتَرَكْتُمْ، اور چھوڑ دیا تم نے کیا؟ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو خول تم نے اپنے اوپر چڑھا لیے تھے۔ ایک چہرے پر ہزارہ چہرے چڑھا لینے کا فن ہم نے سیکھا ہے۔ یہ جو خول تم نے چڑھائے ہیں نا، یہ دیوبندیت کا خول ہے، یہ بریلویت کا ہے، یہ حدیث، یہ خول ہی خول ہے، یہ سارے خول ٹوٹ جائیں گے، اور اندر جو کچھ تمہارے ہے وہ لے کر تم میرے پاس آؤ گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ،
اللہ پاک فرماتے ہیں اور نہ نظر آئیں گے ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی۔ اللہ کی نظر نعوذ باللہ کمزور تو نہیں ہوگی جاؤ بھائی؟ وہ تو نظر تو آتی ہے، یعنی اللہ کی نظر تو کمزور نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرماتے ہیں اور نہ نظر آئیں گے ہمیں تمہارے ساتھ، کون نظر نہیں آئیں گے؟ شفعاءکم، تمہارے شفیع، سفارشی، حمایتی، پروٹیکشن، کہ جی تم بس یہ ورد وظائف پڑھو، اللہ کا قرآن چھوڑو، اور قیامت میں ہمارا فلاں جھنڈا ہوگا، بس اس کا نام یاد رکھ لو۔ اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، نہ نظر آئیں گے ہمیں وہ کہ جن کو تم نے اپنے وجود میں شریک کر لیا ہے، فیکم، جن کو تم اپنی خون میں، نسل میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں تم نے شریک کر لیا۔ پیر صاحب کا، مرشد صاحب کا من وچ بوٹی لائی ہو تو من کے اندر سما لیا ان کو، فیکم، فیکم، یعنی جن کو تم نے اپنی ذات میں اتار لیا، یعنی خون جس طرح بدن آدم میں جریان ہے نا، چلنا، اسی طرح رگ رگ کے اندر تمہارے اندر ان کی شفاعت رچ بس گئی، یعنی اول سے آخر تک وہ تمہارے اندر رچ بس گئے، ہمیں تو وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، فرمایا اس دن تمہاری اور ان کی رسیاں ٹوٹ جائیں گی۔ قطع، تقطع، قطع، کوئی رسی تمہارے اور ان کے مابین، کوئی دھاگا عقیدت کا، جتنے دھاگے رسیاں تم نے یہاں دنیا میں بانٹ رکھی ہیں نا، یہ ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، ٹوٹ جائیں گی تمام عقیدت، جذبات، تعلق کی رسیاں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن کو تم نے گمان کر لیا ہے کہ وہ تمہارے وجود اور خون، عقیدے، ہر چیز میں شریک ہیں، وہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ ضَلَّ عَنْكُمْ، گم ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یعنی گویا تم لاکھ انہیں دیکھنے کی کوشش کرو، کیا ہوگا؟ ضَلَّ عَنْكُمْ، وہ تو تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم نے گمان کر لیا کہ وہ تمہارے لیے سفارشی ہیں، حمایتی ہیں، پروٹیکٹر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا چاہیے؟ اس وقت کیا حال ہوگا رفقائے محترم؟ 33ویں سورہ، کیا منظر جو قیامت میں آنا ہے قبل از وقت بتا کر اللہ نے کرم کیا۔ اگر ہم سیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہیں۔ احزاب، یہ 510 صفحہ ہوگا، بلکہ 511، 511 صفحے پر ہے، دوسری سطر، آیت نمبر 66۔ یوما، فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا، تقلب وجوہہم فی النار، عام ترجمہ یہ ہے کہ جب الٹ کیا جائے گا ان کے چہروں کو جہنم میں، لیکن دراصل وجوہ القوم قائد کو کہتے ہیں، وجوہ القوم قائد، جب ان کے قائد جو ہے نا وہ یکے بعد دیگرے الٹے پاؤں، الٹے، چونکہ حیات دنیا میں بھی انہوں نے اپنا چہرہ الٹا کر لیا حق سے، تو الٹے پاؤں، الٹی آتوں والے ان کے قائدین جہنم میں الٹا دیا جائے گا، اوندے منہ جہنم میں ان کو گرایا جائے گا، جس طرح حیات دنیا میں اوندے تھے
تو حیات آخرہ اسی کی کیفیت کی تعبیر ہے۔ حیات دنیا میں الٹے تھے، حیات آخرہ میں جہنم میں بھی الٹا ہی ڈالا جائے گا، یعنی الٹا لٹکایا جائے گا جہنم میں۔ ہاں، وجوہ بمانا وجہ القوم، قائد کو کہتے ہیں، قائد، سردار، نمائندہ۔ یقولون، اور اس وقت پھر یوں کہیں گے جن کے قائدین کو اس طرح لٹکایا جائے گا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس وقت کہنا ہائے کاش کہ ہم اللہ کی بات مانتے، اللہ کا قرآن، دین اللہ کے قرآن سے سیکھتے، کاش اللہ کو اس کے قرآن کو سینے سے لگاتے، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور جس طرح رسول نے اللہ کے قرآن پر چلنے کو کہا تھا، کاش ہم رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے قرآن پر چلتے رہتے۔ قالوا، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وقبراءنا، اے اللہ ہم تو حکم مانتے رہے۔ کن کا حکم مانا رفقائے محترم؟ سادتنا، اپنے سیدوں کا۔ ہم تو سیدوں کے پیچھے لگے، پیروں کے پیچھے لگے، سید سادات از نسل خلیل، ہمیں تو بتانے والے بھائی ہم سید ہیں، بھائی سردار ہیں، جنت جہنم تو ہمارے پاس ہے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے۔ انا اطعنا سادتنا، ہم تو فرما بردار بنے رہے اپنے سرداروں کے، سیدوں کے، وقبراءنا، اور اپنے بڑے آقا، کبیر، طاقت والے، قوت والے، ان کو ہم اپنا مقتدا بنا کر چلتے رہے۔ فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، آج آ کر پتہ چلا کہ ہمیں تو انہوں نے اے اللہ آپ کا راستہ نہیں دکھایا تھا، آنکھیں آپ کھل رہی ہیں جہنم میں جا کر۔ فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، گمراہ کر دیا انہوں نے ہمیں، کہاں سے؟ اللہ آپ کے راستے سے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ اب ان کو آپ ڈبل سزا دیں، ڈبل سزا، ہمیں گمراہ کرنے کی بھی اور گمراہ ہونے کی بھی۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت پڑے آپ کی بہت بڑی لعنت۔ لیکن آگے دیکھیے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، گویا کیا معنی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس چیخ و پکار کا نوٹس ہی نہیں لے گے۔ جس طرح مجرموں کو آپ نے جرائم کی پاداش میں بند کر دیا، سزا دے دی، اب چیختے رہیں، چلاتے رہیں، داروغہ کیا اس کو سنے گا؟ کوئی اپیل ہوگی؟ یعنی جس وقت فائنل ڈیسیجن ہو گیا نا، فائنل ڈیسیجن ہو گیا، ان اللہ قد حکم بین العباد، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اب جہنم والے چیختے رہیں، چلاتے رہیں، شور و غل ڈالتے رہیں، تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا جائے گا۔ وہ شور و غل جو وہ ڈالیں گے، اس شور و غل کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹس نہیں، اس کا کوئی چیخ و پکار کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور تو یہ رفقا محترم بڑا یعنی ہیبت ناک منظر ہے کہ جو آج ہم اپنے قومی دائرے میں دیکھ رہے ہیں، تو اگر اس سے ہم سبق حاصل کریں تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو خلافت کے حوالے سے بات کیا ہے؟ خلافت ہے حکم الہی کو جاری کرنا، حکم الہی کو جاری کرنا، اور حکم الہی کا جاری کرنا یا جاری نہ کرنا اس کا آپ کو اختیار ہے۔ آپ حکم الہی جاری بھی کر سکتے ہیں اور اس سے انحراف بھی کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ چاہیں تو حکم الہی کو جاری کریں، چاہیں تو حکم الہی کے راستے میں خود سد سقدری بن کر کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ حیات دنیا، حیات دنیا میں ہماری حیثیت اس طرح ہے یا مثال اس طرح ہے جس طرح ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوتے، کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے آپ ممکن کو گالیاں لکھیں، گالیاں لکھیں، حکومت کو برا بھلا کہیں، ایڈمنسٹریشن کو برا بھلا کہیں، نہ آپ کا ہاتھ رکے گا، نہ دماغ مفلوج ہوگا، نہ پنکھا بند ہوگا، نہ پانی پلانے والا پانی پلانے سے انکار کرے گا،
اگر آپ گالیوں کے لیے شیلڈز لینا چاہیں گے تو جب بھائی شیلڈز لینے سے انکار نہیں کیا جائے گا یا کیا جائے گا؟ مثال ہے دنیا کی، یعنی جو حیات دنیا میں کیا جو کچھ آپ کو مل رہا ہے بر بنا امتحان مل رہا ہے، اسی طرح حیات دنیا میں اللہ تعالی ہمیں گناہوں کے باوجود نہ ہمارے ہاتھ کو مفلوج کریں گے، شل کریں گے، نہ دماغ کو شل کریں گے، نہ کائناتی قوتیں آپ کا تعاون کرنے سے انکار کریں گی، نہ آپ پر فضا بند ہوگی، نہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کچھ نہیں کرے، کیونکہ اس میں اختیار و ارادہ کو پوری طرح یوٹیلائز کرنے کا اور اس کے مواقع آپ کو فراہم کیے جائیں گے، پھر اس کا نتیجہ اور ثمرہ مرتب ہوگا۔ تو یہ جو آدم کی خلافت ہے دراصل کیا ہے؟ حکم الہی کو اپنے اختیار و ارادے کے ساتھ جاری کرنے یا نہ جاری کرنے، اپنے آپ کو ادھر لے جانا یا ادھر لے جانا۔ اس ضمن میں قرآن حکیم نے اقوام کے حوالے سے، قوموں کے حوالے سے ایک مثال دی ہے کہ جب مثلا ان کو خلافت، کتاب سب مل جائے اور پھر وہ دوسری روش اختیار کرنا چاہیں تو پابندی دی۔ مثلا سورہ الاعراف آیت 175، سورہ الاعراف آیت 175، 208 صفحہ، 5ویں سطر اوپر سے نیچے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، 208 صفحہ۔ فرماتے ہیں کہ پیش کرو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ سامنے لاؤ، پیش کرو ان کے سامنے، کیا پیش کرو؟ نَبَأَ خبر، حقیقت اس کی، اس قوم کی کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، آتیناہ آیاتنا، ہم نے اسے اپنی آیتیں دی، احکام دیے، ہدایات دی، قرآن دی، قرآن دیا، تورات دی، انجیل دی، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے وقت پر نبی کے ذریعے اپنا ہدایت نامہ عطا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو قومیں کیا کرتی ہیں؟ انسلاخ، فَانْسَلَخ، انسلاخ کہتے ہیں سانپ کا کینچلی تبدیل کرنا، سانپ کا کینچلی تبدیل کرنا، یا جو آپ مثلا گورنمنٹ نے سپاہی کو یونیفارم دی ہے یا کسی بھی ڈسپلن کے تحت یونیفارم یا ڈریس قومی یا کوئی ادارے میں ڈریس یونیفارم مقرر کر دیا گورنمنٹ نے، اب وہ کیا کرے؟ جس طرح اب مثلا ہماری پولیس ہے یا فوج ہے، اس کا یونیفارم کیا ہے؟ مثلا خاکی وردی، اب خاکی وردی کیا جی بڑا پسینہ ہے، موسم ایسا ہے، تو اب یہ ململ کی بنا لو، نرم بنا لو، یہ رنگ مجھے پسند نہیں، اپنی پسند شروع کر دو، یہ ہے فنسلخ۔ انسلاخ ہے اپنی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، ہدایات اور نظام کو ڈھال لینا۔ جب قومیں ایسا کرتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب قومیں الہی وردی کو تبدیل کرتی ہیں تو پھر شیطان دبے پاؤں آ کر ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی یہ قرآن نہیں کہتا کہ قرآن شیطان نے آ کر ان کو بہکایا، کیا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان تو بعد میں آتا ہے، یعنی شیطان تو بعد میں آپ کو دکھائے گا، پہلے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ شیطان تو ممد و معاون کے طور پر آئے گا، پہلے فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان آ کر بس کمی پوری کر دیتا ہے، کسر جو ہوتی ہے نا رہی سے وہ پوری کرتا ہے، وہ ایکسپرٹ بنا دیتا ہے، یعنی پہلے انسان چور ہونے کا تو وہ اس کو ڈاکو بنا دیتا ہے،
فکان من الغاوین، یہ جو اس کو پھر واپس نہیں آنے دیتا، اتنا آگے لے جاتا ہے، اتنا کشش بنا دیتا ہے اس کے جرم کو کہ پھر کہتا ہے یار یہی تو جنت ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی قوم بھی بلند ہونے کے بعد پستیوں کی طرف مت گرتی، لیکن یہ تو جبر ہو جاتا، اور جبر کے ساتھ نیکی نیکی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو کیا ہوتا، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم اس قوم کو بلند سے بلند ہی کرتے چلے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جبرن قہرن کسی کو بلند نہیں کرتے، نہ بلندیوں پر رکھتے ہیں۔ یعنی کوئی قوم کتنے ہی بڑے عروج پہ کیوں نہ پہنچ جائے، جب چاہے زوال کی طرف آ جائے، اور زوال سے جب چاہے عروج کی طرف چلی جائے۔ اپنے عمل سے۔ ہاں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب بھی چینج یا تبدیلی آئے گی، مثبت ہو یا منفی، وہ قوم نے خود لے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر جبر نہیں کرتے، اگر ہم چاہتے یعنی جبر کرتے تو اس کو بلند سے بلند رکھتے، کبھی اس کو نیچے نہ آنے دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن قومیں کیا کرتی ہیں، اخلد الی الارض، ارتھ روٹیڈنیس، اس قومیں زمین کے ساتھ پیوست ہو جاتی، وابستہ ہو جاتی۔ سن آف دا سائل، یعنی سن آف دا سائل جو ہے یہ نفی ہے دین کی۔ اللہ تعالیٰ نے معیار کیا بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اہلیت شرط ہے، جغرافیہ شرط نہیں ہے۔ یعنی کس مقام پر نوع آدم گر رہی ہے کہ آپ واگا کی سرحد پر کھڑے ہیں، رفقائے محترم بلیاں گزر رہی ہیں، کتے گزر رہے ہیں، طوطے گزر رہے ہیں، چڑیا گزر رہی ہے، کوے گزر رہے ہیں، چیلیں گزر رہی ہیں، اور کون نہیں گزر سکتا، ابن آدم، جو کہتے ہیں میں سب سے سپیریئر ہوں، اور اگر نو مین لینڈ سے آگے قدم بڑھائے تو کیا جواب ہے، گولی۔ یعنی حیوان آزاد ہے اور انسان غلام ہے۔ انسان جغرافیائی جکڑ بندیوں میں جکڑا ہوا ہے، انواع حیوانی آزاد ہیں، انسان غلام ہے۔ تو سامنا ہوگا شاید دھرتی کا فرزند، اب آپ کے پاس ہے وہ ڈومیسائل تو آپ لے لیے جائیں گے، ڈومیسائل نہیں آپ افلاطون وقت ہے، کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تو اہلیت کا معیار کیا ہے، صلاحیت، قابلیت نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اخلد الی الارض، زمین بنیاد بنتی ہے معیار، قانون نہیں۔ قانون پر چلنا حق اور باطل کا معیار نہیں ہے، بلکہ زمین۔ تو ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، سوائے خواہش نفس کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہی تو حضرت داؤد کے بارے میں تھا نا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ۔ تو خواہش نفس جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو کیا فرمایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو جس وقت قومیں خواہشات نفس پہ چلتی ہیں، احکام الہیہ کی جتنی وہ یونیفارم ہے، وردی ہے، وہ اتار دیتی ہیں اور اپنی خواہشات سے اپنا لباس بناتی ہیں، پس ان کی مثال کس طرح ہے، فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال کیا ہے، کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی۔ تو جس طرح کتے لڑتے ہیں ہڈی پر، ہڈی ڈالو اور پھر تماشا دیکھو، کوئی مفاد آ جائے، کسی جگہ کوئی مفاد آ جائے، پھر دیکھیں مفاد پرست طاقتیں کس طرح آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کتا کتے کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ احکام الہیہ کو پامال کرنے والی قوموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتی، پیشنس نہیں، برداشت نہیں۔
گولی اور گالی، قوت برداشت دن بدن ختم ہوتی جا رہی، یعنی پیشنس جو ہے نا، برداشت، دلیل، منطق، سننا، صبر سے دوسرے کی بات کو سننا، جو سنا جائے اس کی تحقیق کرنا کہ اس میں کتنا حق ہے کتنا باطل ہے، نہیں، آپے سے باہر، برداشت کا مادہ ختم، اس کو قرآن کہتا ہے پس وہ مثالی کتے بن جاتے ہیں، مثالی کتے بن جاتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کس طرح؟ ان تحمل علیہ یلحس، اگر تم اس کی طرف ہڈی پھینکو، پتھر پھینکو، کوئی بھی چیز پھینکو، فوراً اس پر چڑھائی کرے گا، پتھر ہو تو ہڈی ہو تو، دوڑاؤ تم اسے تو بھی راج ٹپکتی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ تترو کو یلحس، سائے میں بٹھا دو، کتا سائے میں بیٹھ جائے یا دوڑے۔ یہ کتے کی مثال پہ قومیں اقتدار میں آ جائیں تو، حزبی اختلاف میں آ جائے تو، سوائے حرص و لالچ کے کچھ نہیں، ندیدہ پر، حرص، لالچ، یعنی اقتدار ہو تو، اختلاف ہو تو مقصد کیا ہے؟ دوسروں کا گوشت نوچنا، خون پینا، دوسروں کا ملیدہ، یعنی اقتدار ہو تو، اختلاف ہو تو، سائے میں بٹھاؤ تو، دھوپ میں بٹھاؤ تو، اقتدار حکومت مل جائے تو، حزبی اختلاف میں بیٹھیں تو، سوائے یعنی ہڈی حاصل کرنے کے، گوشت حاصل کرنے کے، مفادات حاصل کرنے کے کچھ مقصود نہیں ہے۔ فرمایا یہاں پر یہ جو آیت ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلعم بعور ایک درویش تھا، تو یہ آیت یا آیات کا یہ مجموعہ فٹ کر دیا ایک بلعم، ایک یہودی تھا، موسیٰ کے مقابلے میں آ گیا، کہتے ہیں یہ اس کی بات ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رفقائے محترم، ذالک مثل القوم، یہ ایک فرد کی مثال نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ ایک فرد کی مثال ہے، قرآن کہتا ہے قوم کی مثال ہے، اب ہم کسی کی بات مانیں؟ یعنی جو اس کو کسی ایک شخص پر فٹ کرتا ہے تو اس سے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن پڑھتا تو اسے پتہ چلتا یہ قوموں کی مثال ہے نہ کہ ایک فرد کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ مثال ہے قوم کی، کیسی قوم؟ الذین کذبوا بآیاتنا، وہ قوم کہ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرے، جھٹلائے۔ کہنے والے کہتے ہیں ہم کب انکار کرتے ہیں ان آیات کا، تکذیب کب کی ہے؟ اب رفقائے محترم میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص ایک چیز کا، دوائی کا اشتہار دے رہا ہے، اے لوگوں یہ دوائی لے لو، اس میں مثلا بواسیر کا علاج ہے، حتمی علاج ہے، قریب تھا کہ ہم وہ خرید لیں کہ اسی دوران کوئی کہے یار اس کا اپنا طبی معائنہ تو کرا لو، یہ کہیں خود تو بواسیر میں مبتلا نہیں۔ اب طبی معائنہ جب ہو جائے گا اور پتہ چلے کہ یہ تو خود بواسیر میں مبتلا ہے، اس طبی تحقیق کے بعد آپ وہ نسخہ خریدیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ 100% صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن جب اس کا خود اپنا حال یہ ہے کہ اس مرض میں خود مبتلا ہے، یعنی اس مثال کو آگے بڑھائیں، نیو یارک پہ پہنچے، اب ایک طرف جماعت پہنچتی ہے جو پگڑیاں مخصوص اور پیشانیوں پر محراب، نماز روزے کی تبلیغ کر رہی، کہاں جی؟ اسلام کی نمائندگی۔ تھوڑی دیر میں پاکستان کا وزیر خزانہ نیو یارک پہنچتا ہے، واشنگٹن پہنچتا ہے، کیا کہتا ہے؟ صاحب دے دو ہمارے کشکول گدائی میں ڈال دو، کچھ سود ہی ڈال دو، سودی قسطیں ہی ایڈجسٹمنٹ کر دو، کچھ تو دو مائی لارڈ۔ بھئی تم کون ہو؟ جی میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا وزیر خزانہ ہوں۔ یہ دونوں منظر جب سامنے آ جائیں گے جب بھائی، تو اسلام قبول کریں گے؟
کیوں اجاز بھائی؟ اسلام نماز روزہ حج